رات کو اس نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا۔ امتیاز علی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ باہر طور سارے معاملات سے فارغ ہو کر وہ پھر اس بد نصیبی کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں حسینہ عالم اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ رباب کی استخوانی انگلیاں گوشت پوش سے بے نیاز دوپٹے کا پلو مسل رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے حضور پہنچ گیا اور رباب کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہنس رہی ہو مجھ پر؟ ہنس رہی ہو میری تقدیر پر؟ واقعی میں اسی قابل ہوں۔ کیوں، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ رباب نے پوچھا۔ رباب، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میری زندگی سے نکل جاؤ۔ کیسی باتیں کر رہے ہو سرتاج؟ میں غم کی ماری کہاں جاؤں گی؟ تم جانتے ہو کہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی اور سہارا، صرف تم ہی اپنے ہو۔ مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ اپنے وجود کو کبھی آئینے کے سامنے دیکھو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں، میں خود جب اپنی اصلی شکل کو دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ میرا یہ روپ دنیا کے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن میری زندگی کے مالک کے لیے نہیں، میرے مجاز خدا کے لیے نہیں، کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ مجھے دھوکہ دو رباب، خدا کے لیے مجھے دھوکہ دو، اپنی اسی شکل میں آ جاؤ۔ نہیں، ایک شریف اور مشرقی عورت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے مجازی خدا کو دھوکہ دے۔ اے مشرقی عورت، مجھ سے بھی تو پوچھ، اپنے اسی اصلی رنگ و روپ میں تجھ جیسی بھی ہے، اس صورت میں تجھے قبول کر لوں گا۔ مجھے اذیت نہ دے، میں تجھ سے تیرے بارے میں کبھی نہیں پوچھوں گا۔ بس میں کہہ رہی ہوں، میری یہ حیثیت دوسروں کے لیے ہے، آپ کے سامنے میں حقیقت کا روپ ڈھال لیتی ہوں۔ سرتاج، اب حقیقت کا رنگ بھی دیکھ لیں، آخر آپ حقیقت سے چشم پوشی کیوں کرتے ہیں؟ میں مر جاؤں گا تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس صورت میں اگر تم میرے سامنے اپنی مصنوعی شکل میں رہا کرو۔ لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں جو ہوں وہی رہوں گی، رباب نے کہا۔ کوئی یہ بات نہ بن سکی تو وہ دوبارہ گھر سے نکل آیا۔ اب اس نے شراب پینا شروع کر دیا تھا۔ شراب نے اسے اس وقتی غم سے دور کر دیا تھا۔ اب جب وہ بالکل ہی بے سدھ ہو گیا تو نہ جانے کیسے گھر پہنچ گیا۔ شراب، ہر وقت شراب۔ امتیاز علی کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب وہ باقاعدہ شراب پینے لگا ہے۔ شادی کو کئی ماہ گزر گئے تھے، دلہن خوش و خرم تھی، اس نے کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دوسروں کے لیے بھی تعجب خیز تھی۔ مسعود کے حالات اس پر اثر انداز نہیں تھے۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم کرنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا۔ امتیاز صاحب بھی صدمے کی تمام حدود سے گزر کر اب خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں چپ لگ گئی تھی۔ دوست و احباب بیٹے کے بارے میں پوچھتے تو ان پر جھلاہٹ کے دورے پڑ جاتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں بیمار رہتا ہے، کیوں شراب پیتا ہے۔ آپ لوگ میرے دوست ہیں، مجھ سے قرض رکھیں، میرے گھر کے بارے میں کیوں چھان بین کرتے رہتے ہیں؟ بہت سے لوگ امتیاز صاحب کی باتیں سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ یہ شخص تو بہت خوش اخلاق اور ملنسار تھا، نہ جانے بیچارہ کن غموں کا شکار ہو گیا ہے۔ رابعہ بیگم الگ پریشان تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن بہو سے کہا، بہو، تم اس سلسلے میں میری مدد نہیں کرو گی؟ کس سلسلے میں امی جان؟ مسعود ایسا تو نہ تھا؟ ہاں، مسعود ایسے تو نہ تھے۔ پھر اسے کیا ہو گیا؟ آپ نے نہیں پوچھا؟ بہت پوچھا، مگر وہ کسی کو کب بتاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ان کا یہی سلوک ہے۔ تم اسے مجبور کرو رباب بیٹی، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ ایک بات کا جواب دیں گی امی؟ رباب نے پوچھا۔ ہاں ضرور۔ آپ ان کی ماں ہیں، کیا آپ کسی سلسلے میں انہیں مجبور کر سکیں؟ وہ بہت ضدی ہے، رابعہ بیگم مایوسی سے بولیں۔ میرے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے ان کی۔ دراصل امی، فطرتیں تو انسان کی ایک عمر میں بنتی ہیں۔ ہم لوگ اپنے بے جا لاڈ پیار سے حالات کو بہت بگاڑ دیتے ہیں۔ مسعود کی تربیت غلط بنیادوں پر ہوئی ہے، اور درخت وہی پھل دیتا ہے جس کے بیج ڈالے جاتے ہیں۔ بہو کا ٹھکا سا جواب پا کر رابعہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ شوہر سے اس گفتگو کے بارے میں کہا تو جھلا کر بولے، ایک ایک لفظ سچ ہے اس کا،
اس کتے نے مجھے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے، کسی وقت اس سے نمٹنا ہی پڑے گا۔ امتیاز صاحب کے لہجے میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا، اور پھر ایک دن یہ طوفان امنڈ پڑا۔ مسعود اپنے کمرے میں بیٹھا پی رہا تھا۔ امتیاز صاحب نے دیکھ لیا، برداشت نہ کر سکے اور کمرے میں گھس گئے۔ مسعود نے ان پر نگاہ ڈالی اور گلاس منہ سے لگا لیا۔ ناخلف نامراد، اب تیری نگاہ میں میری بھی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی؟ کیا چاہتا ہے آخر تو؟ کیوں دیوداس بن گیا ہے؟ کیا غم ہے تجھے؟ تو نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، ہم نے یہ بھی تجھ سے نہیں پوچھا کہ اس کا کس خاندان سے تعلق ہے، تم نے اسے اپنا لیا، لیکن… بھوت بھوت، بچاؤ بچاؤ! مسعود کے حلق سے ایک بھیانک آواز نکلی اور وہ کمرے میں اچھل کود مچانے لگا۔ اس نے شو پیس توڑ ڈالے، وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ یہ ہنگامہ سن کر رابعہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو انہوں نے مسعود کو ایک میز پر چڑھے ہوئے پایا۔ مسعود، میرے بچے، یہ سب… ان کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا تھا کہ مسعود نے ان پر چھلانگ لگا دی۔ رابعہ بیگم اس کی لپیٹ میں آ کر بری طرح نیچے گری تھیں۔ مسعود نے ان کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور ان کا منہ نوچ کر رکھ دیا۔ خود امتیاز صاحب رابعہ بیگم کو اس سے چھڑانے میں ناکام ہو گئے تھے۔ مجبوراً انہوں نے پتھر کا ایک گلدان اٹھا کے مسعود کے سر پر دے مارا، تب کہیں جا کر مسعود سے رابعہ بیگم کا پیچھا چھوٹا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس حسین و جمیل کوٹھی پر ویرانی چھا گئی تھی۔ جہاں کبھی رات نہیں ہوتی تھی وہاں ہر وقت تاریکی چھائی رہتی۔ مسعود پاگل ہو گیا تھا، شہر کے سب سے بڑے دماغی اسپتال میں داخل تھا، لیکن 3 بار یہاں سے فرار ہو چکا تھا اور اب اسے زنجیروں میں قید رکھا جاتا تھا۔ مغرور مسعود! امتیاز اب لوگوں کے کہکہوں کا شکار بن چکا تھا۔ اب امتیاز علی بھی ہمت ہار چکے تھے۔ رابعہ بیگم سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ ایک دن انہوں نے ڈرتے ہوئے امتیاز علی سے کہا، امتیاز، اب کیا ہوگا؟ یہ سوال خود سے کرو رابعہ بیگم۔ میں نہیں سمجھی۔ کاش تمہیں سمجھنے کی صلاحیت ہوتی، کاش تم اسی وقت سمجھ جاتی جب میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا۔ تمہارے اندر غرور بول رہا تھا۔ رابعہ بیگم، یاد ہے تم نے بڑے غرور سے کہا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ بات اپنی حد تک رکھو، کسی دوسرے خاندان کی عزت نہ گنواؤ۔ ہاں یاد ہے، رابعہ بیگم نے سسکتے ہوئے کہا۔ مجھے تو حیرت تھی رابعہ بیگم کہ قدرت نے ہمیں کیوں معاف کر دیا؟ مظلوم رخشندہ کی آہیں خدا نے کیوں فراموش کر دیں؟ وہ اس کی موت کے کھیل کو کیوں بھول گئی جو تم نے کھیلا تھا؟ یہ میری بھول تھی رابعہ بیگم۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ سزا ہمارا مقدر بن چکی تھی۔ دیکھ لو، ہماری کیفیت احمد علی سے مختلف نہیں ہے۔ لوگ میرے بارے میں چپکے چپکے گفتگو کرتے ہیں، مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کون جانے کون کیا سمجھتا ہے۔ مسعود نے جو کچھ کیا اس کی سزا بھگت رہا ہے، وہ بے شک اس بد نصیب کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ میرے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ رابعہ، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ امتیاز صاحب بولے، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، کہہ دو، کہہ ڈالو۔ کیوں نہ ہم اسے علاج کے لیے ملک سے باہر لے چلیں، دلہن کو بھی ساتھ لے جائیں گے؟ ممکن ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خدا کی گرفت ہے، اس سے کون جان چھڑا سکتا ہے اس کمینے فطرت کو؟ تاہم دلہن سے مشورہ لو، میں اس کے لیے افسردہ ہوں۔ میری فکر نہ کریں آپ لوگ، میرا مشن پورا ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے جو میں چاہتی تھی۔ دروازے سے رباب کی آواز آئی اور وہ دونوں چونک کر دیکھنے لگے۔ ہم سمجھے نہیں دلہن، امتیاز صاحب بولے۔ ہاں، میرا مشن پورا ہو چکا ہے، میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی تھی اسے حاصل کر چکی ہوں، اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ مشن؟ کیا مقصد؟ امتیاز صاحب بولے۔ رباب کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ ہاں آئیے، مجھے میری منزل تک چھوڑ دیجیے۔ کون سی منزل؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امتیاز صاحب پھنسی پھنسی آواز میں بولے۔ آپ دونوں میرے ساتھ آئیے، رباب نے کہا، اور دونوں ہی مشینی انداز میں اٹھ گئے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے اعصاب رباب کی آواز میں جکڑے گئے ہوں۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں ایک کار میں جا رہے تھے۔ رباب امتیاز علی کو راستہ بتاتی جا رہی تھی اور وہ کسی معمول کی مانند اس کے احکامات پر عمل کر رہے تھے۔ کار برق رفتاری سے فاصلے طے کر رہی تھی اور پھر ایک قبرستان کے سامنے رک گئی۔ آئیے، رباب بولے اور وہ دونوں جیسے ہوش میں آ گئے۔ یہ تو ہمیں کہاں لے آئی رباب بیٹی؟ یہ تو قبرستان ہے، رابعہ بیگم گھبرا کر بولی۔ یہی میرا گھر ہے، یہیں سے اٹھ کر میں اپنے مشن پر گئی۔ اگر آپ رخشندہ کے جنازے میں شریک ہوئے ہوتے امتیاز صاحب تو یہ جگہ آپ کے لیے اجنبی نہ ہوتی۔ میں سمجھا نہیں رباب، امتیاز علی گھٹی گھٹی آواز میں بولے۔ آپ کب سمجھتے تھے امتیاز صاحب؟ آپ نے تو پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ آپ کے آنے کے بعد اس بد نصیب شخص پر کیا گزری جو آپ کے مذاق کا شکار ہوا تھا۔ آپ کو کیا معلوم کہ احمد علی غریب نے کس طرح چوری چھپے اپنی رخشندہ کو دفن کیا تھا؟ آپ نے کب توجہ دی تھی اس مظلوم خاندان پر؟ آئیے میں آپ کو رخشندہ کی قبر دکھاؤں۔ رخشندہ کی؟ امتیاز صاحب خافقے سے عالم میں بولے۔ کچھ بھی تو نہیں معلوم آپ کو؟ کون کسی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے؟ ہاں، آپ کو کیا خبر کہ بیٹی کو دفن کرنے کے بعد کس طرح احمد علی نے یہ شہر چھوڑ دیا اور وہ ایک دوسرے شہر چلے گئے؟ آپ کیا جانیں کہ کس طرح رخشندہ کی مظلوم ماں اس کی موت کے ایک ہفتے بعد چل بسی اور ٹھیک 6 ماہ کے بعد احمد علی نے بھی ایک اسپتال میں خون تھوکتے ہوئے جان دے دی۔ وہ غریب اس شہر میں اپنا سب کچھ چھوڑ گئے تھے، سب کچھ۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احمد علی مر گیا، میرا دوست، میرا بھائی۔ امتیاز صاحب رو پڑے۔ رہنے دیں ان مگرمچھ کے آنسوؤں کو، یا آپ محفوظ رکھیں۔ آپ اپنے لخت جگر کے لیے جو ایک دن اسپتال میں مر جائے گا، آپ اسے دنیا کے کسی گوشے میں لے جائیں امتیاز صاحب۔ وہ زندگی دوبارہ نہ مل سکے گی اسے۔ یہی میرا مشن تھا جس کو پورا کرنے کے لیے میں بھٹک رہی تھی۔ تم کون ہو رباب؟ رباب نہیں، رخشندہ کہیے مجھے۔ رباب میرا مصنوعی خول تھا، میں رخشندہ ہوں۔ رباب کے چہرے سے ایک نقاب سی سرک گئی اور اب رخشندہ ان کے سامنے تھی۔ رابعہ بیگم چیخ مار کر امتیاز صاحب سے لپٹ گئی۔ رخشندہ کے بدن سے گوشت آہستہ آہستہ غائب ہوتا جا رہا تھا اور پھر چند لمحات کے بعد ایک استخوانی ڈھانچے میں بدل گئی تھی۔ پھر اس نے جھک کر ایک قبر کے اوپری سرے کو ٹٹولا اور کسی صندوق کی طرح اس کا ڈھکن اٹھا کر اس میں داخل ہو گئی۔ قبر ہموار ہو گئی تھی۔ رابعہ بیگم کی دلدوز چیخ نے ماحول کو منتشر کر دیا تھا اور امتیاز علی پتھر کے بت کی مانند ساکت کھڑے تھے۔